اقبال کا مرد مومن اور دور حاضر، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2026 کے شمارہ میں۔ تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان نے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ، شاعر، فلسفی، عارف، مفکر اور عاشق رسول تھے۔ عارف کا کلام صاحب معرفت کے قلب پر ہی اپنے حقیقی معنوں اور رنگوں کے ساتھ آشکار ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عارف دیگل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آفاقی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ اپنی باطنی استعداد کے مطابق اس سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ اس بات کی عین وضاحت یہی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر ہر روز نئی ریسرچ منظر عام پر آ رہی ہے۔ ان کا یہ آفاقی شعر ملاحظہ کیجیے: بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہماوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی است۔ اس کا مفہوم یہ ہے: تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خود کو پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی مکمل دین ہے۔ اگر تو ان تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی موضوعات کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، لیکن ایک نقطہ جس کے گرد ان کا تمام کلام گردش کرتا نظر آتا ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور یہ کہ ان کی تمام فکر قرآن کریم اور سنت نبوی کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا ایک موضوع مرد مومن ہے۔ اس کو بھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھتے ہیں: علامہ اقبال نے اپنے کلام میں مرد مومن کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی اصطلاح القوی الامین کی ترجمانی کرتا ہے۔ بحوالہ اقبال کا مرد مومن کے لیے دیگر صوفیہ اور فقراء نے انسان کامل اور فقیر کامل کی اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں۔ فقر کی اصطلاح میں مرد مومن، انسان کامل، فقیر کامل، مرد کلندر سے مراد وہ ہستی ہے جو تمام صفات الہیہ سے متصف ہو اور اس میں جلوہ حق منور ہو جائے، نائب رسول ہو اور نیابت الہی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے لوگوں کو دین حق اور صراط مستقیم سے ہمکنار کرے۔ مرتبہ انسان کامل فقر میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ اس سے بلند مرتبہ اور کوئی نہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہی مرتبہ تمام مراتب کا جامع ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ تمام انسانوں میں سب سے کامل اور اکمل انسان یعنی انسان کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین کو یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے انسان کامل اور مرد مومن سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی جو صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں وہ تمام آپ مدظ اللہ الاقدس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ آپ نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کرتے ہیں، دل کو زندہ اور روح کو بیدار کر کے محروم تماشا کو دیدہ بینا جیسی نعمت سے سرفراز فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ آپ ہی پھٹکے ہوں کو سوئے حرم لے جانے والے ہیں۔ آپ ہی قلب کو وسعت صحرا دینے والے، دل ویراں میں شورش محشر برپا کرنے والے، موجودہ دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو درد محبت سے آشنا کرنے والے، خودداری ساحل دینے والے، آزادی دریا دینے والے، بے لوث محبت اور بے باک صداقت عطا کر کے سینوں میں اجالا کرنے والے، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دینے والے ہیں۔ الغرض آپ ہی ہر محتاج کے داتا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں صفات مرد مومن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ 19 اگست 1959 کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اس عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوئے اور اس چمن کا دیداور بن کر ہر دکھ دل کا مداوا اور فقر حقیقی کی نعمت سے باطن کو منور کیا ہے۔ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالت حیات، تاز بزم عشق یہ ایک دانائے راس آیت بروم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: برسوں زندگی کبھی کعبہ میں کبھی بت خانہ میں روتی ہے، تب جا کر عشق کے پردے سے ایک دانائے راس یعنی انسان کامل باہر نکلتا ہے۔ عاشقوں کے امام سلطان العاشقین ہی دانائے راس ہیں جو عشق حقیقی کی کنہ سے واقف ہیں اور فقر کی نعمت سے عوام الناس کو مالا مال فرما رہے ہیں۔ مرد مومن کی اگلی صفت ہے تسخیر حیات اور تسخیر کائنات۔ بقول اقبال: مرد میدان زندہ اس اللہ ہو است،
زیر پائے او جہان چار سو است، مرد میدان یعنی انسان کامل اللہ ہو یعنی اس میں ذات سے زندہ ہے، اور یہ جہان چار سو اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ انسان کامل کی صفت ہے کہ وہ تسخیر کائنات و حیات کی قوت رکھنے والا امام الوقت ہوتا ہے۔ زمانے کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ نئی دنیا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس نے اپنے مرشد پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 26 دسمبر 2003 کو سلسلہ سروری قادری کی مسند تلقین و ارشاد سنبھالی، اور 14 اگست 2005 کو طالبان مولا کو بیعت کرنے کا آغاز فرمایا۔ دین حنیف کے احیاء اور فقر حقیقی کی طرف امت محمدیہ کو دعوت دینے کے لیے آپ مدد اللہ الاقدس نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، انہوں نے فقر کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ مدد اللہ الاقدس سروری قادری مرشد کامل اکمل ہیں۔ سروری قادری مرشد جامع و مجمل صفات الہیہ کا مرکز ہوتا ہے، تسخیر کائنات اور تسخیر حیات کی نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ سروری قادری مرشد کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسالہ روی شریف میں، عارف کامل قادری بہر قدرت قادر و بہر مقام حاضر، یعنی عارف کامل قادری ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ اگلی صفت ہے جذبہ عشق۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تسخیر کائنات اور حیات کی قوت عاشقوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے جذبہ عشق میں یہ نعمت پوشیدہ رکھی ہے، جو جذبہ عشق سے سرشار ہو کر من و تو کا فرق مٹا دیتا ہے اور محبوب حقیقی کی خاطر جان کی بازی لگا دیتا ہے، وہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتا ہے، اسی کے وجود سے دہر میں اسم محمد سے اجالا ہوتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس عاشقوں کے سلطان ہیں۔ راہ عشق میں آپ نے اپنے مرشد پاک کی خدمت اور اطاعت اور راہ فقر کو دنیا بھر میں عام فرمانے کے لیے جو ظاہری اور باطنی قربانیاں دی ہیں، وہ طالبان مولا کے لیے مثال ہیں۔ آپ مدد اللہ الاقدس کے جذبہ عشق کو دیکھتے ہوئے آپ کے مرشد پاک سلطان الفقر ششم نے فرمایا، نجیب بھائی کا تو یہ حال ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس نے اپنے مرشد کی عطا کی گئی ہر ڈیوٹی کو انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، اور کبھی کسی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی اپنے مرشد کے قدموں پر نچھاور کرتی، اور آج بھی آپ مدد اللہ الاقدس اپنے مرشد کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہر وقت مصروف عمل ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد اور پیشوا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عشق کو ہی راہ فقر کی کلید قرار دیا ہے۔ عشق کے بغیر کسی معرکہ میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ عشق حقیقی ہی معرفت حق تعالیٰ کے لازوال سفر کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ جذبہ عشق کے بغیر زندگی اور موت برابر ہے۔ جذبہ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدہ تصورات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں جذبہ عشق سے سرشاری اس کی نمایاں صفت ہے۔ مرد مومن عشق حقیقی کا پیکر ہوتا ہے، عشق ہی اس کا دین، عشق ہی اس کی حیات، عشق ہی اس کا شعار ہوتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ مرد مومن کی اگلی صفت ہے اخلاق حسنہ۔ مرد مومن اخلاق حسنہ کا نمونہ ہوتا ہے۔ جلال و جمال رب ذوالجلال کی صفات ہیں، اور جو جس قدر اللہ کے قرب اور معرفت کے نور کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اسی قدر اس میں یہ صفات نمایاں ہوتی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مرد مومن کی نشانی ہے کہ جب وہ اہل دل حضرات یا دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے تو اس کا اخلاق دیدنی ہوتا ہے، گویا ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، اور اگر دشمن کے مد مقابل ہو تو ان پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ حق و باطل کے مارکہ میں اس کی مثال مضبوط
چٹان کی ہے جو بہادری اور استقلال اور شجاعت کے ساتھ اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ دین حق کو سر بلند رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اس کی تلوار حق کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے جس سے وہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ایسے بلند و بالا اور شجاعت و بہادری کے پیکر کو سلام، ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ تصنیف سلطان العاشقین میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ مدد اللہ الاقدس کی شخصیت کا حقہ کھینچا گیا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے اوصاف اخلاق نبوی کا عین نمونہ اور عکس ہیں اور اس حقیقت کے گماس ہیں کہ آپ مدد اللہ الاقدس مکمل طور پر قدم محمد پر ہیں۔ راست بازی، تحمل و بردباری، عجز و انکساری، صبر و استقامت، عفائے عہد، ادب و حیا، فہم و فراست، اعلیٰ ظرفی، بلند حوصلگی اور قوت برداشت آپ مدد اللہ الاقدس کے نمایاں اوصاف ہیں۔ کرم آپ مدد اللہ الاقدس کی نگاہ کا دوسرا نام ہے۔ شفقت کا لفظ آپ کے حسن عمل کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے اور احسان آپ کے حسن اخلاق کی حقیقت ہے۔ سر تپا حسن و خوبی اور سر تپا لطف و کرم آپ مدد اللہ الاقدس ہی کی بابرکت ذات ہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بلا شبہ مرد مومن کی ہی ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت آپ مدد اللہ الاقدس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم کی مکمل تفسیر ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مرد مومن کی اگلی صفت ہے تقوی اور عاجز، یعنی مرد مومن کا وصف تقوی اور عاجزی ہے، جیسا کہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ مرد مومن کی اس صفت کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی شخصیت میں بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ مدد اللہ الاقدس تقوی و بزرگی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ انتہائی بلند مرتبہ اور مقام رکھنے کے باوجود آپ نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اپنا شعار بنایا۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ مرتبہ سلطانی کے شرف سے مشرف ہونے کے باوجود اپنے مرشد کریم سے عشق اور ان کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کے لیے خود خادم سلطان الفقر کا لقب اپنے نام کا حصہ بنایا۔ یہ لقب آپ مدد اللہ الاقدس کے مرشد حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تقریباً 13 سال تک آپ کے نام کا حصہ رہا۔ آپ کے جذبہ عشق کو دیکھتے ہوئے مجلس محمدی سے آپ کو ستمبر 2012 میں سلطان العاشقین کا لقب عطا کیا گیا ہے اور اب یہی لقب آپ کے نام کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرد مومن کے باطن۔ مرد مومن کا باطن آئینہ رحمان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے المؤمن مرآۃ الرحمن، مومن رحمان کا آئینہ ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق آپ مدد اللہ الاقدس کا ہر وہ طالب کر سکتا ہے جو طلب مولا میں مخلص اور صادق ہوتا ہے۔ مرشد کا باطن آئینہ کے مثل ہوتا ہے جس میں طالب خود اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی حقیقت کے متعلق کیا خوب کہا ہے، حاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی اس کا دل بے نیاز۔ اب بات کرتے ہیں مرد مومن کے ظاہر کی۔ جس طرح مرد مومن کا باطن نور ہے اسی طرح اس کا ظاہر بھی نور ہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آپ مدد اللہ الاقدس کا پاک وجود اسی آیت یعنی نور پر نور ہے کہ مصداق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شہی لولاک ہے تو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارا فری کار کشا کار ساز۔ جو مرد مومن کی صفت بیان کی ہے اسے اس حدیث قدسی کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جب زائد نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پس میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پس میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے،
اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مرد مومن کا عمل۔ مرد مومن کا ہر عمل صرف رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مرد حر از لا الہ روشن ضمیر می نہ گردد بندہ سلطان و میر۔ مرد حر یعنی انسان کامل لا الہ پر کامل ایمان اور عمل کے باعث سراپا توحید ہوتا ہے، وہ کسی سلطان اور امیر کا غلام نہیں بنتا، یعنی اس کا ایمان اور توکل اللہ پر اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ آپ مدد اللہ الاقدس بھی اپنے ہر طالب کو اسی عظیم سبق کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ انہیں تزکیہ اور نفس کے مراحل سے گزار کر توکل الی اللہ کی لازوال منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ مرد مومن طائر لاہوتی ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مرد مومن کی روح مرتبہ ناسوت، ملکوت اور جبروت سے پرواز کر کے عالم لاہوت میں جا پہنچتی ہے، بلکہ اس کا مقام اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ مرد مومن کی ایک نشانی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی فکر میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مرد مومن کا مرتبہ خاص الخاص ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں عام انسانوں کی طرح رہتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے لیکن قلب ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اسی صفت کے متعلق سورۃ اعراف کی آیت نمبر 205 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ بغیر بلند آواز کے، صبح و شام کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ ذکر روح کی خوراک ہے۔ سب سے آخری اور انتہائی ذکر ہو کا ذکر ہے جسے سلطان الاذکار کہتے ہیں، یعنی تمام ذکروں کا سلطان۔ اسی ذکر کی بلندی روح کو مقام لامکان تک پہنچا دیتی ہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس اپنے طالبوں کو بیعت کے فوراً بعد ذکر اسم لحظات کا آخری اور اعلیٰ ترین ذکر یعنی سلطان الاذکار ہو عطا فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں می نہ گنجت آنکھ گفت اللہ ہو در حدود ای نظام چار سو۔ جو کوئی ذکر اللہ ہو کرتا ہے وہ زمان و مکان کے حدود میں نہیں سما سکتا۔ احمد اللہ الاقدس کا ایک لقب سلطان الذاکرین بھی ہے جس کا مطلب ہے ذاکرین کا سلطان۔ مرد مومن کو مرکز فقر کا رتبہ و مقام حاصل ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ صاحب فقر کو ہی مرکز فقر کہا جاتا ہے۔ جسے بھی فقر کا خزانہ عطا کرنا ہوتا ہے اسے اسی مرکز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم و اجازت سے عطا ہوتا ہے۔ مرکز فقر وہی ذات ہوتی ہے جو مخلوق خدا میں فیض فقر کو تقسیم کرتی ہے۔ بلا شبہ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس ہی موجودہ دور میں مرکز فقر ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی فقر کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ای بکس، میگزین اور اس کے علاوہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کا اردو اور انگلش میں ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے۔ باطنی اور روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ مدد اللہ الاقدس ہی فقر کے مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مجلس محمدی سے فقر کا ظاہری مرکز تعمیر کرنے کا بھی حکم ہوا، جس سلسلہ میں آپ مدد اللہ الاقدس نے رنگیل پور براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں مسجد زہرا اور اس سے ملحقہ خانقاہ سلطان العاشقین تعمیر فرمائی ہے، جو آنے والی کئی صدیوں کے مسلمانوں کے لیے فیوز و برکات کا سبب اور مرکز فقر ہوگا۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جمع مرد، چاہتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ مرد مومن کی شان کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں ہر زماں اندر تنش جانے دیگر، ہر زماں اورا چوں حق شانی دیگر۔ ہر لمحہ اس یعنی انسان کامل کے بدن میں ایک نئی جان ہوتی ہے،
اور ہر لہجہ اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ مرد مومن کی تعلیم اللہ بس ما سوا اللہ ہوس ہے، جیسا کہ اقبال نے فرمایا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ مدذ اللہ الاقدس اپنے طالبوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر کے مطابق تلقین فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ مرد مومن کی ایک صفت ہے صاحب قرآن ہونا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن کی ایک اور نشانی کی جانب نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ صاحب قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے تمام اسرار و رموز اس کے قلب پر منکشف ہوتے ہیں۔ اسی سے متعلق علامہ اقبال کا ایک واقعہ کتاب اقبال اور قرآن میں درج ہے کہ جب اقبال سیالکوٹ میں ابھی زیر تعلیم تھے تو وہ صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی دوران میں ان کے والد محترم ان کے پاس آئے اور فرمایا، جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن تمہارے قلب پر بھی اترتا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا تھا، تلاوت کا مزہ نہیں۔ اس نصیحت کے مفہوم اور اس کی صداقت کو علامہ اقبال نے بال جبریل میں اس طرح بیان کیا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ مرد مومن کی صفات میں چاہے وہ اس کا اخلاق ہو، اس کا مقام، شان، شعار، اصول یا تعلیم ہو، یا قرآن کی روح قلب اقدس پر نازل کرنے کی بات ہو، یہ تمام تر خصوصیات سلطان العاشقین مدذ اللہ الاقدس کی شخصیت میں اس طرح موجود ہیں گویا آپ ہی ان کی عین تصویر ہوں۔ آپ مدذ اللہ الاقدس طالب کی روحانی تربیت کر کے اس کی خودی کو مستحکم کر دیتے ہیں اور اس میں شاہین کی صفات کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ آپ مدذ اللہ الاقدس کی نگاہ طالبوں کے لیے از خوابیں گراں خیز یعنی گہری نیند سے جاگنے کی مانند ہے۔ آپ مدذ اللہ الاقدس کی رہنمائی میں طالب اپنی حقیقی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد مومن کی پہچان کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ہر دور میں ایک ایسا مرد مومن موجود ہوتا ہے جس کا ہر قدم محمد پر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اسے انسان کامل کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے مرد مومن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے طلب مولا میں مخلص ہو۔ جو طالب مولا اخلاص نیت کے ساتھ صراط مستقیم طلب کرتا ہے، اللہ اسے مرد مومن کی رہنمائی عطا کر کے صراط مستقیم جیسی عظیم راہ کی جانب گامزن کر دیتا ہے۔ موجودہ دور کے مرد مومن سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدذ اللہ الاقدس ہیں۔ آپ بیعت کے پہلے ہی روز طالب کو اسم اللہ ذات عطا فرماتے ہیں، جس کی مشق سے طالب کا نفس مردہ اور قلب زندہ ہو جاتا ہے اور طالب کو اس کے ذریعہ دور حاضر کے انسان کامل کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موجودہ دور کے مرد مومن سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدذ اللہ الاقدس سے وفا اور اخلاص کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔